کرسی بیٹھو گے؟ چلو مہربانی، بہت مہربانی جناب، بسم اللہ سر. شکریہ مولا علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرات مومنین، اے جڑے پائی دروازے چ کھڑے نے، برائے مہربانی پنڈالے تشریف لایا ہو، بڑی مہربانی. ملک دی نامور شخصیت جناب مولانا علامہ آصف رضا علوی صاحب فیصل آباد اپنے مخصوص انداز میں ذکر علی علیہ السلام بیان فرمان گے. ٹیبل لگے کر دیئے یا چھڑ دی؟ چکی حضر اگلانی صاحب چکی حضر آواز بہتر شروع کر دینا. اللہ میرا بند ہے، آواز ٹھیک ہے، کھول دینا آواز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدا ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم. ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مُصَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. بلند تر صلوات. اگر زحمت فرمائیں تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ جشن کا ماحول برقرار. محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی محمد. سفر پتہ کرے گا جنریٹر کیوں نہیں چلے؟ اللہم صلی علی محمد. دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. میرا مالک اس خوشی کا صدقہ سوائے غم مظلوم کربلا کے دنیا کا کوئی غم نہ دکھائے. بانیان جشن حاضرین جشن کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آخری سانس تک عقیدہ حق عقیدہ ولایت و استقامت نصیب فرمائے. موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے. قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے. قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے. وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے. دعائیں قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کریں بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا. سب سے پہلے میں ابتدائی گفتگو میں آپ تمام احباب کو نزول تجلی الہی پہ ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میرا خالق میرا مالک ہمیں اس بادشاہ کی محبت اور ولایت آخری سانس تک نصیب فرمائے. یہ وہ پاک اور پاکیزہ رات ہے جس پہ صرف قرآن نہیں مالک قرآن بھی ہے. میں نے اس جشن کے لیے اللہ کے قرآن سے سورہ مبارکہ البقرہ سے ایک بہترین آیت تلاوت کی ہے. آیت کا نشان 125 ہے. میں صرف آیت کا ترجمہ پڑھوں آپ کے چہروں پہ جشن لکھا ہوا نظر آ جائے گا.
میں قرآن سے علی کا جشن پڑھنے لگا ہوں جی. صرف میں آیت کا ترجمہ پڑھوں گا اور چہروں پہ نور ولایت امد آئے گا. خدا کہہ رہا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مُصَابَةَ النَّاسِ وَأَمَنًا. میرا حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کعبے کو ثواب کے قابل بنایا تھا. مالک حسین ان ہاتھوں کو سلام. آقا زادی تمہیں کسی کا محتاج نہ کر. خدا کہہ رہا میرا حبیب یاد کر اس وقت کو جب ہم نے کعبے کو ثواب کے قابل بنایا. کعبہ تھا لیکن ثواب نہیں تھا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کعبہ علی کے آنے سے چند دن پہلے بنا. نہیں, کعبہ تھا لیکن ثواب نہیں تھا. کعبے کو ثواب کے قابل بعد میں بنایا گیا. جیسے کہ آدم پہلے سے تھا لیکن سجدہ نہیں تھا. آدم کا پتلا بنا کے خدا نے عرش کے چوک پہ رکھا ہوا تھا. فرشتے گزرتے تھے, خبر تھی کہ کوئی خلیفہ بننے والا ہے, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ اسے سجدہ کروائے گا. خدا نے پہلے دن ہی آدم کو بنا کے سجدہ نہیں کروایا. آدم کا پتلا بنا کے عرش پہ رکھ دیا, سجدے کا حکم نہیں دیا. قرآن کہتا سجدہ کب کروایا؟ فَإِذَا صَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. جب میں آدم میں اپنی روح پھونکوں تو سجدہ کرنا. اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں ہوا تھا, روح پروردگار کو ہوا تھا. سجدہ آدم کو نہیں ہوا تھا, روح پروردگار کو ہوا تھا. جیسے آدم تھا اور سجدہ نہیں تھا, ایسے ہی کعبہ تھا اور سجدہ نہیں تھا. آدم کو سجدہ تب ہوا جب روح پروردگار آئی. کعبے کو سجدہ تب ہوا جب 13 رجب کعبے میں علی کی روح. میرا حبیب یاد کر اس وقت کو جب ہم نے کعبہ کو ثواب کے قابل. توجہ میری طرف. خانہ کعبہ تھا لیکن ثواب کے قابل نہیں تھا. ثواب کے قابل ہوا علی کے آنے کی وجہ سے. اور یہاں میں اس جشن کی رات میں یہ جملہ ضرور کہنا اپنا حق سمجھوں گا کہ یہ علی کی فضیلت نہیں کہ علی کعبے میں آئے. یہ کعبے کی فضیلت ہے کہ علی وہاں ہے. ہمارا عقیدہ ہے علی جہاں بھی آتے وہ جگہ کعبہ ہو جاتی. روح پروردگار بن کے علی جوف کعبہ میں نازل ہوئے. اس شہنشاہ کے بارے میں اگر کوئی لفظ کہے کہ یہ 13 رجب کو آئے تو 13 چاند کی تاریخ ہے. چاند نہ تھا اور یہ تھے. ہم انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چاند کے بعد کی مخلوق ہے. یہ چاند سے پہلے کے ہیں. یہ 3 شعبان, یہ 13 رجب, یہ 15 رمضان, یہ ہمارے سمجھانے کے لیے. ورنہ میں بہترین جملہ یہاں دینے لگا. یہ 13 رجب کو آئے نہیں, 13 رجب کو ہمیں نظر آئے. یہ پہلے سے تھے, ہیں اور ہمیشہ کے لیے رہیں گے. خدا کہتا یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے خانہ کعبہ کو ثواب کے قابل بنا دیا. اور اسی آیت میں خدا آگے جا کہتا وَعَهِدْنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ. ہم نے وعدہ کیے لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے. کس چیز کا؟ إِنَّ طَاهِرَ بَيْتِي. تم دونوں نے میرے گھر کو صاف رکھنا ہے. یہ وعدہ اللہ نے کس سے لیا؟ ابراہیم سے. دوسرا کس سے لیا؟ اسماعیل سے. کس چیز کا وعدہ لیا؟ کہ تم دونوں نے میرے گھر کو صاف رکھنا ہے. طاہر بیتی, اسے پاک رکھنا ہے. میرے گھر کو میرے مالک کس لیے پاک رکھنا ہے؟ آنا تو تو نے ہے نہیں, کیا کوئی تیرا مہمان آ رہا ہے؟ کس کے لیے پاک رکھے؟ آیت میں خدا کہہ رہا للطائفین, طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, الرکع السجود, رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. جشن میں قرآن سے شروع کرنے لگا ہوں. خدا کہتا ہے اے ابراہیم و اسماعیل میرے گھر کو پاک کرو. کس چیز کے لیے؟ 4 کاموں کے لیے. طواف, رکوع, سجدہ اور اعتکاف. اس کا مطلب کہ کعبہ میں اللہ نے 4 کاموں کے لیے ابراہیم اور اسماعیل سے کہا اسے پاک کرو. طواف کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو, طواف کعبے کے اندر نہیں ہوتا, باہر ہوتا ہے. رکوع کعبے کے اندر نہیں ہوتا, باہر ہوتا. سجدہ کعبے کے اندر نہیں ہوتا, باہر ہوتا. اعتکاف کعبے کے باہر نہیں ہوتا, اعتکاف ہوتا ہے کعبے کے اندر. خدا نے کہا میں نے ابراہیم اور اسماعیل کو نبوت اس بات پہ دی تھی کہ یہ میرے گھر کو پاک رکھے اعتکاف کرنے والوں کے لیے.
मर्जी के मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछो, एतकाफ अल्लाह ने कहा है कि मेरे घर में हुआ है, सिवाय अली की माँ के मुझे अल्लाह के घर में किसी को बैठा हुआ दिखा, अली की माँ के अलावा कोई अल्लाह के घर में बैठा नहीं है। अगर ये मजमा जश्न सुनने के मूड में है तो एतकाफ का कम से कम दुरानिया 3 दिन होता है। 13 रजब को बीबी गई थी, 16 रजब को अल्लाह के घर से निकली है। और शरीयत का मसला है कि मर्द एतकाफ बैठेगा तो मस्जिद में बैठेगा, औरत एतकाफ बैठेगी तो घर में बैठेगी। अली की माँ अल्लाह के घर में बैठी और खुदा ने कहा मेरे घर में एतकाफ हुआ है। अब बता, अली की माँ अल्लाह का घर समझ के बैठी है या अली का घर समझ के? और जब बीबी खाना काबा में गई है तो बीबी रात की तारीकी में नहीं गई, क्या बात है, बेशक बेशक दिन की रोशनी में गई। और बीबी जब खाना काबा के करीब गई और बीबी को खबर थी कि मुझे किसने बुलाया, बीबी जाते हुए काबे के ताले की चाबी अपने घर से लेके नहीं गई, जबकि तारीखें इस बात की गवाह हैं कि अल्लाह के घर के ताले की चाबी अबू तालिब के घर में थी, कलीद बरदार काबा जो थे, मतवल्ली काबा जो थे। लेकिन जब बीबी अपने घर से निकली तो बीबी चाबी लेके नहीं आई, क्योंकि जिसने बुलाया था उसने कहा था ए फातिमा तू दीवार से आएगी, इसलिए कि जो आ रहा है वो दर है और दर दर पे नहीं लगता, दर हमेशा दीवार पे लगता है। 13 रजब को बीबी घर से निकली, 13 रजब को घर से निकल के काबा के करीब आई, दीवार फट गई, बीबी काबा के अंदर चली गई। 13 रजब बीबी काबा में रही, 14 रजब बीबी काबा में रही, 15 रजब बीबी काबा में रही, 16 रजब को अली की मां अल्लाह के घर से आई। 3 दिन 3 रातें बीबी अल्लाह के घर में बैठी रही। जश्न चेहरों पे नुमाया होना चाहिए। मुझे कोई बंदा झूठी से झूठी, फटी से फटी किताब से साबित करे, इन 3 दिन 3 रातों में एक दिन भी अबू तालिब अपनी बीवी को ढूंढने के लिए निकले हो, अबू तालिब अपनी ज़ौजा को ढूंढने के लिए निकले हो, किसी घर से बच्चा वापस ना आए तो घर वालों को परेशानी हो जाती है, उस घर की बाइज्जत मजदूर अपने घर से चली गई और 3 दिन और 3 रातें वापस न पलटी। ना हजरत अबू तालिब काबा में गए, ना रिसालत बाप काबा के दरवाजे पहुंचे, अबू तालिब भी घर में बैठे रहे, रसूल भी घर में बैठे रहे। और बीबी रात की तारीकी में नहीं गई थी, बीबी दिन की रोशनी में गई थी। मक्का वालों ने बीबी को निकलते भी देखा था, दीवार काबा के करीब भी जाते देखा, दीवार को फटते भी देखा, बीबी को अंदर जाते भी देखा, दीवार को मिलते भी देखा। मक्का के लोग हाँफते कांपते अबू तालिब के दरवाजे पे आए, दस्तक दे के रईस मक्का तेरी बीवी को हमने घर से निकलते देखा है, वो अल्लाह के दरवाजे के करीब गई थी और दीवार फट गई, बीबी घर के अंदर चली गई है। अबू तालिब दरवाजा बंद कर दे, मुझे बताने क्यों आए हो, या बुलाने वाला जाने या जाने वाली जाने, या मेजबान जाने या मेहमान जाने। मक्का में बेचैनी की लहर दौड़ गई, मक्का वाले परेशान हो गए। आखिर ये किस्सा क्या है, आखिर ये माजरा क्या है, ये बीबी गई तो गई कहां? आखिर दिन को भी पहरा होता, काबे में रात को भी पहरा होता, रात वाले दिन वालों से पूछते, दिन वाले रात वालों से पूछते। 13 रजब गुजर गई, 14 रजब गुजर गई, 15 रजब गुजर गई, इधर 16 रजब की सुबह आई। मक्के वाले इकट्ठे होके अल्लाह के दरवाजे पे आए, इन्होंने अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी, अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी, अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी। आवाज आई, उठ अली की माँ, अंदर से मेरे घर का दरवाजा खोल। बीबी का घर तेरा है, दरवाजा मैं क्यों खोलूं? फरमाया बंदों ने पहली बार मेरे दरवाजे पे दस्तक दी है, इन्हें दरवाजा खोल के अली दिखा ताकि मैं बंदों को बताऊं जब अल्लाह के दरवाजे में दस्तक दी जाए अंदर से जली नहीं आता, अंदर से अली आता। आखिर तक हाथ उठा के हैदरी बिस्मिल्लाह। उठ अली की मां, मेरे घर के दरवाजे को खोल। शहजादी ने दरवाजा खोला। जो मेरे अहले सुन्नत भाई तशरीफ फरमाए और जो कहते हैं कि शायद हम अली को इसलिए मानते और इतना मानते कि हम अल्लाह को नहीं मानते, हम अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते को अली कहते हैं। अब अभी आप तायद फरमा देंगे, फकीर मेरे दरवाजे पे आई, आपके दरवाजे पे। फकीर का काम होता है दरवाजे पे आके सदा देना,
اندر سے جو بھی آئے اس کے آگے ہاتھ پھیلا کے اپنا سوال کر دینا. فقیر کا کام صدا دینا ہے اور جو اندر سے آئے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا. جو بندہ نہیں سمجھا میں پھر جملہ دہرانے لگا. فقیر کا کام صدا دینا ہے, جو اندر سے آئے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا ہے. ہم نے اللہ کے دروازے پہ صدا دی, اندر سے سوائے علی کا کوئی نکلتا نظر ہی نہیں آ رہا. مانگا ہم نے اللہ سے تھا, لیکن اللہ نے جس ہاتھ سے دیا اسے علی کہتے. بی بی نکل کے کعبہ کے قریب چلی گئی اور دیوار سے گئی. دیوار میں نشان آج بھی موجود ہے. دیوار کا نشان نہیں, یہ قرآن کی آیت کی تفسیر ہے. خدا نے قرآن میں دعویٰ کیا تھا کہ اگر میں پہاڑوں پہ قرآن کو نازل کرتا تو اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. آج کوئی عیسائی, آج کوئی پوچھ سکتا تھا کہ کہاں قرآن آیا ہے جہاں پہاڑ ریزہ ریزہ ہوئے. اللہ نے اپنے گھر کے دیوار کے نشان کو زندہ رکھا تاکہ دنیا کو بتائے کہ آنے والا صرف علی بن کے نہیں آیا, آنے والا قرآن بن کے آیا. اور یہ ہم نے 13 رجب کو علی کعبہ سے نہیں لیا. نبی کی آواز آئی تھی وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, میرے اللہ مجھے اپنے ہاں سے سلطان عطا فرما, مجھے اپنے ہاں سے سلطان عطا فرما. ایک شخص نے میرے امام سے پوچھا تھا مولا اللہ کب سے ہے؟ فرمایا جب کب نہ تھا. اس نے کہا آپ کب سے ہیں؟ فرمایا جب سے وہ ہے. سائل نے کہا مولا وہ کہاں رہتا تھا اور آپ کہاں رہتے تھے؟ فرمایا وہ ہم میں رہتا تھا. کوئی بندہ قریب بیٹھا جو جشن سن رہا ہو, ہم اس میں رہتے تھے. اس نے کہا میرے مالک اگر آپ اس میں رہتے تھے تو وہ اللہ کیسا, آپ اس کے بندے کیسے؟ فرمایا ہم عبدیت کے حق ادا کر رہے تھے اس کے نور میں رہ کے, وہ اللہ رہا. اس نے چاہا کہ زمانے میں اس کی پہچان ہو. اس نے اپنے ہی نور سے ایک نور کو علیحدہ کیا. جب اس نے اپنے نور سے ایک نور کو علیحدہ کیا, اسے پوچھا من انتم و من انا, تم کون ہو اور میں کون ہوں؟ فرمایا ہم نے اسے سجدہ کرنا شروع کر دیا. ہم نے اسے کہا تو اللہ ہے, ہم تیری حجتیں ہیں, تو اللہ ہے, ہم تیرے راز ہیں, تو اللہ ہے, ہم تیرے اسماء ہیں. امام فرماتے ہیں کہ ایک نے اس کی حمد پڑھی, اس نے اسے محمد کر دیا. ایک کو اپنی عظمت دی, اسے علی کر دیا. ایک کو حسن دیا, اسے حسن کر دیا. ایک کو کریمی دی, اسے حسین کر دیا. ایک کو سجدے کا طریقہ دیا, اسے سجاد کر دیا. ایک کو علم سے نوازا, اسے باقر کر دیا. ایک کو صداقت کا مالک بنایا, اسے جعفر کر دیا. ایک کو حاجتوں کا دروازہ بنایا, اسے کاظم کر دیا. ایک کو رضا کا مالک بنایا, اسے رضا کر دیا. ایک کو تقاوتیں دی, اسے تقی کر دیا. ایک کو نقاوتیں سونپ دی, اسے نقی کر دیا. ایک کو اپنی ہیبت بخشی, اسے عسکری کر دیا. امام فرماتے وہ بھی چھپا ہوا تھا اور ہم نے بھی ایک چھپا ہوا تھا. اسے کہا تو بھی قائم ہے, میں بھی قائم. ہے اور نظر نہیں آتا, میں بھی ہوں. میں میرے اہل سنت بھائی تشریف فرمائیں کیونکہ میلاد امیر المومنین ہے, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. یہ بعد آدم نہیں, یہ قبل آدم. بالکل عقیدہ پڑھنے کا قائل ہوں جی, ممبر سے کبھی منافقت عقیدے کے حوالے سے نہیں کی, خالصتاً عقیدہ پڑھ رہا ہوں. یہ طیب شاہ جی بعد آدم نہیں, یہ قبل آدم. میں نے صرف بعد اور قبل کہا شاہ جی, اور مجمع کا آدھے سے زیادہ حصہ چپ ہو گیا. اگر آپ مجھے کہ جشن ہے اور کوئی ڈنڈی نہ مار, بالکل عقیدہ پڑھ, تو پھر میں عقیدہ پڑھنے لگا ہوں. یہ نسل آدم نہیں, اصل آدم ہے. جس کا جی نہ چاہے وہ بے شک تائید نہ کرے. میں نے تو عقیدہ اپنی قوم, اپنے مذہب کے لیے پڑھا ہے. میں پھر جملہ پڑھنے لگا ہوں, یہ نسل آدم نہیں, یہ اصل آدم ہے. ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں. کتابوں کے حوالے میں ممبر سے شریعہ نہیں دیتا کہ کتاب تک ہر بندے کی رسائی نہیں ہوتی. دلیل اتنی وزنی دوں گا کہ جو ہر قسم کی روایت کی کمر بھی توڑ دے. میں نے جملہ کہا کہ یہ نسل آدم نہیں, یہ اصل آدم ہے. جب اللہ نے حضرت آدم کو جنت سے نکالا تو خدا نے آدم سے آدم کا لباس چھین لیا تھا. اس میں دوسری رائے تو نہیں ہے جی. آدم سے آدم کا لباس چھین لیا, جنت کا لباس تھا, خدا نے کہا جنت میں رکھ, کیونکہ آدم مکین جنت ہے, مالک جنت نہیں تھا. مالک جنت ہوتا تو یہاں بیٹھ کے بھی منگوا سکتا تھا. خدا نے کہا نہیں, آدم
لباس اتار. آدم نے لباس اتار دیا. آدم کو بغیر لباس کے دنیا میں بھیجا. توجہ آپ نے پوری میری طرف رکھی. خدا نے آدم کو بغیر لباس کے زمین پہ اتار دیا. خدا نے حضرت آدم کو بغیر لباس کے زمین پہ اتار دیا. یہی وجہ ہے کہ آدم کی نسل میں سے جو بھی پیدا ہوتا ہے میں جملہ پھر دوہرا دوں. آدم کو اللہ نے بغیر لباس کے بھیجا. یہی وجہ ہے کہ آدم کی نسل میں سے اب جو بھی آئے گا بغیر لباس کے آئے گا. جب باپ ہی بغیر لباس کے آیا تو اولاد لباس پہن کے کیسے آئے؟ جو بھی آئے گا. اب اس جو بھی کا دائرہ بڑا وسیع ہے. تابعی آئے گا تو بغیر لباس کے, محدث آئے گا تو بغیر لباس کے, تبع تابعی آئے گا تو بغیر لباس کے, صحابی بھی آئے گا تو بغیر لباس کے آئے گا. اس لیے کہ جب جس کی نسل ہے وہی بغیر لباس کے آیا. اب یہ اتنا مجمع شیعہ سنی جرگہ بن جائے, میں ایک نتیجہ دیتا ہوں, آپ فیصلہ کر دیجئے گا. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی بغیر لباس کے آئے گا وہ آدم کی نسل ہوگا. اب اگر کوئی لباس پہن کے آ گیا, نا مجھے انصاف چاہیے, میں ریفرنڈم تو کروانے نہیں آیا, میں تو عقیدہ پڑھنے کے لیے آیا. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی لباس پہن کے آئے گا وہ نسل آدم نہیں ہوگا, وہ قبل آدم ہوگا. یہاں ممبر سے لے کے حوضہ علمیہ نجف تک اور مفتی مکہ تک ہم ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہمارے آئمہ میں سے کوئی ایک بھی بغیر لباس کے دنیا میں آیا ہی نہیں ہے. اگر تو پوچھے دلیل کیا ہے تو مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا, انہوں نے دنیا میں آتے ہی پہلا کام کیا کیا تھا؟ وہ کہے گا سجدہ. اسے کہنا شرم کر, سجدہ تو بغیر لباس کے ہوتا ہی نہیں. بسم اللہ سے. اگر انہوں نے دنیا میں آتے ہی سجدہ کیا تو پھر مان یہ نسل آدم نے. اگر تو کہے گا کہ یہ نسل آدم نہیں ہے تو پھر یہ قبل آدم ہے. اس کی دوسری دلیل کیا ہے؟ حضور اگر یہ آدم کے بعد تھے تو آدم نے کن کے نام پڑھے تھے؟ پھر آدم نے کن اسماء حسنہ کا ذکر کیا تھا؟ جب خدا نے ابلیس سے کہا تھا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا. آج بندہ کسی سے پوچھے چوری کیوں کی, وہ کہے گا شیطان نے گمراہ کر دیا. اللہ شیطان سے پوچھا تجھے کس نے کیا؟ سوال ہے قرآن میں, یا ابلیس وما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ابلیس کس نے منع کیا تھا تجھے اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ اللہ تک پہنچنا بڑا مشکل ہے, سوائے علی کے اللہ کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا. ہم فضائل پڑھیں تو دنیا ہم پہ الزام لگا دے کہ یہ نصیری ہیں, اس لیے کہ ہم علی ولی اللہ کی سیڑھی استعمال کرتے ہیں توحید تک پہنچنے کے لیے. علی ولی اللہ وہ رستہ ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے, ان کے بغیر تو اللہ نظر ہی نہیں آ سکتا. آج کسی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو تم نے اللہ دیکھا ہے, وہ کہے گا نہیں, تو پھر 5 دفعہ دن میں گواہی کیوں دیتا ہے؟ کیا شہادت ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے. جب دیکھا نہیں تو پھر گواہی کس چیز کی؟ وہ کہے گا انہوں نے کہا ہے. اور کسی بھی مولوی نے اللہ ذات کی حیثیت سے نہیں پہچانا, بندوں نے اللہ کو مانا ہے نشانیوں سے. ایک شخص نے امام سے آ کے پوچھا تھا, اس نے کہا مولا اللہ کسے کہتے؟ اور میری دعا ہے کہ میرا مالک یہ بات ہر بندے کی سمجھ میں آئے بھی نہ, جن کا کوزہ عرفان وسیع ہے ان کی سمجھ میں آئے. اس نے کہا میرے مالک اللہ کسے کہتے ہیں؟ امام نے کہا کس کا, تمہارا یا ہمارا؟ مولا حسین عزت ہے, آقا زادی نے ہاتھوں کو کسی کا محتاج رکھا. اس نے کہا مولا اللہ کو 2 ہوتے ہیں. امام نے فرمایا اللہ ایک ہے, تصورات جدا ہیں. ہر انسان اپنے تصور کو خدا سمجھتا ہے. انسانوں کے ذہن میں خدا کے تصور اور ہے, حیوان کے ذہن میں خدا کا تصور اور ہے. امیر المومنین کوفے کے ممبر پہ بیٹھے تھے, ریت سے چونٹی چلی. اللہ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے علی کو یہ علم دیا ہے, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے دماغ میں عقیدہ توحید کیا ہے. ہم نے انہیں مانا ہے جنہوں نے اللہ منوایا ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہہ رہا ہوں, کسی نبی نے توحید پہ خطبہ نہیں دیا.
جاؤ آج کے بعد ریسرچ کر لینا، مجھے کسی نبی کا توحید پہ خطبہ دکھاؤ، آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کا توحید پہ خطبہ نہیں، حتیٰ کہ خود خاتم الانبیاء نے بھی توحید پہ خطبہ نہیں دیا، سب سے زیادہ خطبات علی نے توحید پہ دی۔ اب میرا کوئی بھائی ذہن میں یہ نہ لے کے جائے کہ معاذ اللہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ علی جو ہے وہ نبیوں سے بہتر توحید سمجھتے تھے، میں اس کی ایک دلیل دیتا ہوں، موسیٰ پہ کسی کو اللہ ہونے کا شک نہیں تھا، جو سمجھ گیا میں اسے دعوت دوں۔ ابراہیم کو کسی نے اللہ نہیں کہا تھا، حتیٰ کہ ہمارے نبی کو بھی کسی نے اللہ نہیں کہا تھا، اللہ ہونے کا شک لوگوں کو علی پہ ہوا، جس پہ اللہ ہونے کا شک ہو گیا اسی نے منبر پہ توحید کے خطبے پڑھنے شروع کر دیے اور لوگوں کو بتانا شروع کر دیا میں علی اور ہوں، وہ علی اور ہے۔ مولا حسین بسم اللہ، بندوں نے کی اب اسلام میں بھی اندھی تقلید، یعنی کہ سب سے بہتر مسلمان کسے سمجھا جاتا جو 5 وقت نماز پڑھے؟ آپ بولیں گے میرے ساتھ ہی، 5 وقت نماز پڑھنے والے کو بہترین مسلمان سمجھا جاتا ہے، یہ بڑا اچھا مسلمان ہے، یہ دن میں 5 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہ نماز پڑھتا ہے، جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ سیدھے ہی مصلی پہ نہیں کھڑا ہو جاتا، شیعہ ہو سنی ہو وہابی جو بھی ہو، وہ پہلے نیت کرتا ہے۔ میں نماز کی اہمیت نہیں پڑھنے لگا کہ آپ پریشان ہو جائیں کہ جشن میں جناب یہ کون سا لیکچر شروع ہو گیا، بے شک میں صرف اہمیت امامت بتانے لگا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ نمازی کے دل میں بھی علی ہے۔ اب اس نے نیت کیا کی تھی؟ اس نے نیت کی تھی کہ میں 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں، آگے کیا کہا تھا؟ واجب قربتاً اللہ، صرف اس نیت کو بندہ سمجھ جائے تو اسے علی سمجھ میں آ جائے۔ صرف نیت کو سمجھ جائے۔ یہاں میں حضور ایک جملہ کہوں گا کہ اللہ جو نیتوں سے واقف ہے اس نے ہمارے منہ سے نیت کہلوائی کیوں؟ اللہ سے زیادہ نیتوں کو کون جانتا ہے؟ تو اس نے ہمیں کیوں کہا کہ پہلے نیت کر؟ خدا نے کہا پہلے نیت کر تاکہ تجھے پتا چلے کہ تو کرنے کیا لگا ہے۔ اب نمازی نے نیت کیا کی؟ میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ اس قربتاً اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں۔ میں بالکل لفظی ترجمہ بھی کروں نا، قربتاً اللہ، الہ طرف، اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں۔ میں یہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ انسان کس کے قریب ہو رہا ہے؟ جو خود کہہ رہا ہے کہ میں شہرک سے زیادہ قریب ہوں، جو کہہ رہا ہے نحنو اقرب علیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب۔ اور میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کہ یہ دیہات ہے، یقیناً بامعرفت مجمع ہے۔ جس کے قریب ہونا چاہیے اسے کسی ایک جگہ پہ محدود ماننا پڑتا ہے۔ واللہ میں مشکل بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، آپ کے عرفان نے مجھے مجبور کیا میں یہ بات۔ جس کے قریب ہونا چاہیے اسے محدود ماننا پڑے گا۔ میں یہاں پہ ہوں اور میں آپ سے کہوں کہ قریب ہو جائیں تو آپ نے مجھے اس جگہ پہ ماننا تو آپ میرے قریب ہو۔ اب ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے اللہ کو کسی ایک جگہ پہ محدود ماننا پڑے گا۔ جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ بڑی بہترین ایک جملہ دینے لگا ہوں، بڑا بہترین، میرا مالک اس جملے کی قیمت مجھے اس مجمع سے مل جائے۔ اللہ کے قریب ہونے کی خواہش کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہوا میں اڑتا ہوا پرندہ چاہے کہ میں ہوا کے قریب ہو جاؤں۔ ہائے 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 ہائے، جیسے دریا میں تیرتا ہوا جانور سمجھے کہ میں پانی کے قریب ہوں۔ جب چاروں طرف اللہ ہی اللہ ہے، کوئی چیز اس سے خالی ہے ہی نہیں، تو پھر ہم کس کے قریب ہو رہے ہیں؟ جب نمازی کو اپنی نیت کا ہی آج تک پتہ نہیں چل سکا، اسے
اسے یہی خبر نہیں ہو رہی کہ وہ نیت میں کیا رہا ہے. اس نے تو نیت کی تھی کہ میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں. اس کی طرف کیا ہے؟ اب ایک ہی جملے میں یوں کہانی پلٹنے لگا ہوں. اگر اللہ کی طرف نہیں مل رہی تو کوئی اللہ کے طرفدار ہی ڈھونڈ لو. آئے آئے یا مان کے کوئی اللہ کی طرف ہے. اگر اللہ کی طرف کوئی نہیں تو پھر کوئی اللہ کا طرفدار ہے. آپ فیصل آباد آئیں, آپ کو میرے گھر کا ایڈریس نہ پتا ہو, آپ میرے شہر میں پہنچ جائیں اور کسی سے پوچھیں کہ ہم آصف الوی سے ملنے آئے تھے, اس کے گھر کا نہیں پتا, تو کوئی آپ کو کہے گا کہ اس کا ایک رستہ ہے, اگر آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے تو اس کے کسی قریبی سے پوچھ لیں. بھئی اگر تم اللہ تک نہیں پہنچ رہے تو اللہ کے کسی قریبی سے پوچھ لو. ہو سکتا ہے کہ وہ قریبی تمہیں اللہ تک پہنچا دے. اب مجھے اللہ کسی ایک جگہ پہ محدود مل نہیں رہا تھا, کوئی جگہ اللہ سے خالی مل نہیں رہی تھی, اللہ عقلوں میں آ نہیں رہا تھا, نظر وہ نہیں آ رہا تھا. میں نیت کر بیٹھا تھا کہ میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں, نیت کر بیٹھا تھا اور وہ مل نہیں رہا تھا. میں پھر گیا قرآن کی کچہری میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا اے علی کے خاموش ذاکر, ہائے ہائے تو مجھے اللہ کے قریب کرے گا, تو مجھے بتائے گا کہ اللہ کہاں ہے. قرآن نے کہا میرے سینے کو کھول, میرے پاس 4 ایسے ہیں جو اللہ کے قریب گئے ہیں. میں نے کہا نام بتا, میں ان کی منت کروں. اسے کہا پہلا موسیٰ, لقب کلیم اللہ, یہ اللہ سے باتیں کرتا تھا. میں موسیٰ کی بارگاہ میں گیا, میں نے کہا اے موسیٰ نبی, مجھے اللہ کے قریب کرے گا؟ اسے کہا میں تو خود قریب ہونے چاہتا تھا. اس نے طور پہ روک دیا. میں اس کے قریب ہونے لگا, اسے کہا تو نہ تو یہیں رک, میں تجھ سے یہیں گفتگو کروں گا. میں طور پہ رک گیا. میں نے کہا تجھ سے آگے کوئی گیا ہے؟ اسے کہا ایک گیا ہے. میں نے کہا کون ہے؟ اسے کہا مریم کا بیٹا ہے, نام اس کا عیسیٰ ہے. میں عیسیٰ کے پیچھے دوڑا. میں نے کہا اے فرزند بطول, تو بتا تو اللہ کے قریب ہوا؟ جب میں نے دیکھا تو وہ بھی 4تھے آسمان پہ بیٹھا تھا. میں نے کہا موسیٰ طور پہ کھڑا ہے, تو 4تھے آسمان پہ بیٹھا ہے, کوئی تجھ سے بھی بہتر چلا گیا ہے اللہ کے قریب. اب مجھے یہاں سے اندازہ ہو جائے گا جس چہرے پہ مقدت کی کتاب کھلے گی کہ یہ بندہ موضوع کے ساتھ متصل ہے. میں نے کہا اے عیسیٰ, موسیٰ کو طور پہ ہے, تو 4تھے آسمان پہ ہے, کوئی تجھ سے بھی آگے گیا ہے؟ اسے کہا میں نے ایک ملک فرشتے کو جاتے ہوئے دیکھا ہے جس کو جبریل کہتے ہیں. میں جبریل کے پیچھے دوڑا. میں نے کہا تو علی کے در کا نوکر ہے, تو مجھے اللہ کے قریب کر دے گا, لیکن مجھے کچھ اعلیٰ فرقہ گرد و نواح والا مجھے علی کی ولایت کی قسم ہے. میں جبریل کے پیچھے دوڑا, وہ بھی سدرہ پہ کھڑا کانپ رہا تھا, وہ بھی سدرہ پہ کھڑا کانپ رہا تھا. میں نے جبریل سے پوچھا تو یہاں کھڑا کانپ رہا ہے, تجھ سے بھی آگے کوئی گیا ہے؟ اس نے کہا میں رک گیا ہوں اور محمد جوتی پہن کے چلا گیا ہے. میں رک گیا ہوں, مصطفیٰ نلین پہن کے چلا گیا ہے. میں بھول گیا موسیٰ کو, میں نے چھوڑا عیسیٰ کو. جبریل کے پروں کے قریب سے گزرا, میں نے کائنات کے نبی کے پاؤں پکڑے, پوچھا کائنات کا سردار, تو اللہ کے اتنا قریب آ گیا, تجھ سے بھی کوئی آگے اللہ کے قریب گیا ہے؟ نبی نے کہا میں تجھے کیا کہانی سناؤں, میں تو اس کے قریب آنے کے لیے آیا تھا, لیکن جو ہی پردہ اٹھا جو ہاتھ آیا وہ علی کا تھا. اگر ہاتھ یہیں پہ رہیں تو میں نتیجہ دے دوں, اگر ہاتھ یہیں پہ رہیں تو میں یہیں پہ نتیجہ دے دیتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے علی کا ہونا ضروری ہے. تو تشہد میں علی بعد میں نکالنا, پہلے نیت سے علی نکال. نمازی کی تو نیت میں علی ہے. اللہ کا قرب سوائے علی کے کہیں سے مل نہیں سکتا. مصطفیٰ وہاں جائے تو وہاں بھی اللہ کے قرب میں علی ہے. ہم سجدہ کرنے کے لیے کعبے میں جائیں تو 13 رجب کو کعبے کے قرب میں بھی علی ہے.
اور یہاں ایک لفظ، ایک عقیدے کا لفظ کہنے لگا ہوں، یہ کعبہ میں نہیں آئے، یہ کعبہ سے آئے۔ آپ نے کیا سمجھا کہ میں نے کوئی محاورہ استعمال کیا؟ میں نے جملہ کہا ہے۔ یہ رہتے کعبہ میں نہیں، یہ گزرے کعبہ سے تھے۔ جاؤ جا کے علماء سے جا کے تحقیق کرواؤ، جا کے پوچھ لینا یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ زمین کا مرکز ہے، یہ زمین کا وسط ہے، یہ سینٹر ہے زمین کا، اس کے مشرق مغرب شمال جنوب میں برابر زمین ہے۔ اس گولائی کے، اس گولے کے مرکز کو کعبہ کہتے ہیں۔ ہم سارے مسلمان چاہے دنیا میں مشرق میں مغرب میں شمال جنوب میں رہنے والے، وہ اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ ہم اس سے سامنے رکھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ فرشتے کس کو سامنے رکھتے ہیں؟ معصوم کا فرمان پڑھاؤں گا اور اسی میں جشن ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو کعبہ ہے یہ کعبہ اصل نہیں ہے، یہ شبیہ ہے۔ کس کی؟ بیت المعمور کی۔ یہ زمین کا سینٹر ہے، بالکل اس کے اوپر آسمان کا جو مرکز ہے اسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ یہ چوتھے آسمان پہ ہے، وہ بھی ایک گھر ہے، وہ بھی ایسا ہی ہے جیسا یہ ہے۔ یہ اینٹوں کا گھر ہے، وہ نور کا ہے۔ عیسیٰ کو چوتھے آسمان پہ اس لیے روکا ہے کہ وہ آج بھی وہاں اذان دے رہا ہے، اور جب زمین پہ مہدی آئیں گے تو اس کا مؤذن یہی عیسیٰ ہوگا۔ اب مجھے اس فلسفے پہ بات نہیں کرنی، فلسفہ غیبت پہ یا انتظار حجت پہ بات ہوتی تو یہاں پہ بہت دلائل دیے جا سکتے تھے، لیکن مجھے 13 رجب کو اترتا ہوا علی دکھانا ہے اپنی قوم کو کہ وہ کہاں سے نازل ہوا تھا۔ بہت بڑی غلط فہمی میں ابھی تک رکھا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ میں تو بت تھے، تو کیا 3 دن علی کی ماں بت خانے میں بیٹھی رہی؟ کیا اس گھر میں انتظار کرتی رہی؟ تو پھر آئیے جشن عرش پہ پہنچ جائے گا۔ اگر آپ نے اپنی جسموں سے روحوں کو آزاد کیا تو وہ نجف میں علی کی دہلیز کا بوسہ لے کے آئیں گے۔ امام فرماتے بیت المعمور بھی ایک گھر ہے، یہ چوتھے آسمان پہ، اس کے بالکل نیچے زمین پہ کعبہ ہے۔ سائل نے پوچھا مولا یہاں سجدہ ہوتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وہاں بھی سجدہ ہوتا ہے۔ مولا وہاں کون کرتا ہے؟ فرمایا یہاں کرتے ہیں یہاں کے رہنے والے، وہاں کرتے ہیں وہاں کے رہنے والے۔ ملائکہ بیت المعمور کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ اچھا میرے مالک، تو یہاں تو آپ کا بدن آیا تھا، وہاں کیا تھا؟ امام نے فرمایا جب ہم جسموں میں نہیں تھے۔ اتنے ہی بندے مجھے چاہیے تھے جو ہاتھ اٹھ کے، اتنے ہی لوگ مجھے چاہیے تھے۔ جب ہم جسموں میں نہیں تھے تب ہم نور میں تھے، جب ہم نور میں تھے تب ہم بیت المعمور میں تھے۔ یہاں ہم بشریت کے لبادے میں اترے، وہاں ہم نور کی صورت میں رہتے تھے۔ جو وہاں ہوتا ہے وہ سب یہاں ہوتا ہے۔ اب یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اسی بات پہ نتیجہ آئے گا کہ جو وہاں ہوتا ہے وہ سب یہاں ہوتا ہے۔ یہاں بھی طواف ہے، وہاں بھی طواف ہے، یہاں بھی رکوع ہے، وہاں بھی رکوع ہے، یہاں بھی سجدہ ہے، وہاں بھی سجدہ ہے۔ اس کے اندر بھی کوئی رہتا ہے، اس کے اندر بھی کوئی رہتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، یا سائل نے کہا اچھا مولا تو آج پتا چلا کہ آپ کا اصل گھر تو بیت المعمور ہے۔ امام نے مسکرا کے فرمایا وہ بھی اصل نہیں ہے۔ یہ ہے جشن سننے کا طریقہ، وہ بھی اصل نہیں ہے۔ اب اگر دل کام پہ سماعت برداشت سے باہر ہو جائیں تو کوشش کیجئے گا، یہ ہے عقیدے کی سطریں، انہیں محفوظ ضرور کیجئے گا۔ اس کا مولا اصل کیا ہے؟ امام فرماتے بیت المعمور کے اوپر ہے عرش رحمان، عرش رحمان کے نیچے بیت المعمور، بیت المعمور کے نیچے بیت اللہ، بیت اللہ میں ہمارا بدن، بیت المعمور میں ہمارے انوار،
साइल का बदन यूं थर थर कांपा। उसने कहा फिर अर्श रहमान पे कौन रहता है? फरमाया किसकी जरूरत है कि कोई वहां पहुंचे? वहां या वो रहता है या हम रहते हैं, वहां या वो रहता है या हम रहते हैं। उसने कहा मालिक वहां क्या होता है? फरमाया वहां हमारे नूर उसका तवाफ करते हैं, यहाँ वो हमारे अनवार का करवाता है, वहां वो हमारे बदनों का करवाता है। दो खतीब मेरे बात पढ़ेंगे लेकिन जुबान से इस मिठास को जाया ना होने देना। 13 रजब को बीबी काफे से अली लेने नहीं आई। बीबी का पहला कदम काफे में, दूसरा बैतुल मामूर पे, बीबी अर्श रहमान पे पहुंची। उधर से पर्दा फटा, इधर से दीवार फट गए। मालिक हुसैन इज्जत वहां यहां से अली लेने नहीं आई, यहां से अली लेने नहीं आई, वहां से अली लेने आई। अब अगली सतर जितने बंदे मिल गए, मुझे इतने चाहिए थे, बाखुदा इतने चाहिए थे। 3 दिन यहां मेहमान नहीं रही, वहां मेहमान रही। जो एक लम्हे के लिए जाए उसे मेराज कहते हो, जो 3 दिन बैठी रही हो। रोका गया। 2 ही अनवार हैं जो अर्श से आए हैं, एक नूरे अली, एक नूरे सैयदा। एक को लेने के लिए मां गई, एक को लेने के लिए बाप गया। सैयदा का नूर लेने के लिए रसूल को अर्श पे जाना पड़ा, अली का नूर लेने के लिए फातिमा बिन्ते असद को अर्श पे जाना पड़ा। 2 अनवार अल्लाह ने अपने हाथ से अता फरमाए, कहा ये मेरे हाथ से तुझे मिलेंगे। ये दोनों अनवार वहां से चले थे, यही वजह है ये 2 नूर, इनका अक्द भी अर्श में पढ़ा गया। अक्द अर्श पे पढ़ा गया और बात मशहूर हो गई कि जोड़े अर्शों पे बनते। अगर जोड़े अर्शों पे बनते हैं फिर तलाके फर्शों पे क्यों होती है? एक ही जोड़ा था जो अर्श पे बना है, जो अली और सैयदा का था। जो जश्न सुनने के लिए आया, मुझे इस सदर में पूरे कुठियाला से दाद नहीं, मुझे कीमत पूरी चाहिए। यही जोड़ा था जो अर्श पे बना। और वैसे भी सैयदा का निकाह फर्श पे हो ही नहीं सकता था, क्योंकि निकाह दुल्हन के घर होता है। जमीन तुराब है, अली अबू तुराब है। जरूरी था ये निकाह अर्श पे। फरमाया कि हमने अबू तालब के एहसान भी याद रखे हुए हैं, खदीजा के एहसानों को भी तौहीद नहीं भूली। एक ने मेहनत बड़ी की है, एक ने दौलत बड़ी दी है। इमामत खदीजा के घर में रखूंगा तो अबू तालब नाराज हो जाएगा, इमामत अबू तालब की नस्ल को दूंगा तो खदीजा नाराज होगी। ऐसे करते हैं, एक घर से बेटा लेते हैं, हाय 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 हाय, एक घर से बेटी लेते हैं, दुल्हन मोहम्मद के घर की, दुल्हा अल्लाह के घर का। हाय हाय, जोड़ा बनना भी ऐसा ही चाहिए था। फरमाए शादी का पैगाम भेजना है, अर्श से कौन है जो कम्मी बन के अली के दरवाजे पे जाएगा? सूरज ने कहा मेरे मालिक मुझे भेज दे। फरमाया जलने वाले का अली के दरवाजे पे क्या काम है? चांद ने कहा मालिक मुझे भेज दे। फरमाया तेरे चेहरे पे दाग है, मुझे बेदाग चाहिए। सितारों की महफिल से टिमटिमाता हुआ ज़ोहरा उठा, उठ के कहने लगा मुझे ही मुकद्दर का धनी बना दे, मुझे ही किस्मत का यावर बना दे, मुझे अली के दरवाजे पे भेज दे। इधर अल्लाह ने ज़ोहरा सितारे को हुक्म दिया, इधर से ज़ोहरा अर्श से चला, सैयदा की अर्श पे निगाह गई। सैयदा ने तस्बीह का पहला दाना फेंका, बीबी की आवाज़ आई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ज़ोहरा चलता चलता अली के दरवाजे पे आया, ज़ोहरा अली की छत पे आके रुका। सैयदा की आवाज़ आई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ोहरा ने 7 चक्कर अली के दरवाजे के पहले लगाए। 7 तवाफ करने के बाद अली की दहलीज पे गिरा। मैंने ज़ोहरा से जाके पूछा ज़ोहरा
اگر چل ہی پڑا تھا تو سیدھا علی کے دروازے پہ کیوں نہیں آیا؟ زہر نے کہا سیدھا علی کے دروازے پہ آتا قیامت تک مولوی پھونکتے تھے ٹوٹا ہوا تھا گر گیا، ٹوٹا ہوا تھا گر گیا، ٹوٹا ہوا تھا گر گیا۔ میں نے طواف کر کے بتایا ہے ٹوٹا ہوا نہیں آیا، بھیجا ہوا۔ سارے مل کے حیدری، بسم اللہ۔